بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الملفوظ ہے ادبی دنیا مٹیا محل مکتبہ قادریہ، صفحہ نمبر 195 ہے، حصہ اول ہے. دیکھیے آپ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرب میں جو مسجدیں ہیں جیسے ابھی نجدی حکومت ہے 100 سال سے کم بیش، جنہیں مانتے نجدی حکومت وہابیوں کی، وہابی حضرات کی، وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے نہیں. جیسے حرم شریف ان لوگوں نے تعمیر کروایا، مسجد نبوی تعمیر کروائی، مسجد جن، مسجد عمر، مسجد عائشہ، جتنی مسجدیں ابھی عرب شریف میں بن رہی ہیں سب مسجدیں یہ انہی لوگوں نے بنوائی ہیں. اب یہ لیکن وہابیوں کی مسجد بنوائی مسجد ہے نہیں. یہ دیکھو فاضل بریلوی نے لکھا، ارشاد کافر لکھا، پہلے تو کفار جمع ہے، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی وہ گھر مسجد نہیں ہے، گھر کی طرح ہے. دیکھو کفار کی مسجد مثل گھر کے، گھر کی طرح ہے، یعنی اس کا ادب کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا ادب کوئی ضروری نہیں ہے. یہ دیکھو اور کفار لکھا بغیر کسی کی کے تحقیق کرے کیسے کافر کہہ سکتے ہیں سارے عرب والوں کو. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. وہابیوں کی اذان ہے کہ نہیں؟ جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی باطل ہے، یعنی ان کی اذان نہیں، نماز نہیں. اب بتائیے آپ، جب نماز نہیں، اذان نہیں، تو پھر جو عرب میں لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اور یہ کہتے ہیں ہم تو الگ پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اذان اپنی الگ دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے، جھوٹ بول دیتے ہیں ہم نے کمرے میں دلائی، بعد میں جب پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم الگ دلاتے تھے اذان. سب کی پڑھو کہ دیکھو دوم کر کے پڑھ لینا، جلد دوم ہے، صاف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھ لیں، زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں. سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ اللہ کے رسول گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ اب دیکھو یہ حضور تو اظہری میاں کو بھی کہتے ہیں، مفتی اعظم ہند کو بھی کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں جس نے بریلی والے، اور اعلیٰ حضرت کا میں نے یہ بتایا نا، اعلیٰ حضرت کہنے پہ جلسہ کیا تھا ان لوگوں نے. دیکھو آپ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. اب یہ فاضل بریلوی بیچ میں آ گئے، کہا کہ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. فاضل بریلوی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، اور یہ وہی برکات احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھیں کہ محبت پیر مرشید کے سبب انہیں حاصل ہوئی. یعنی فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، یعنی اللہ کے رسول کے امام بنے خواب میں. اب اگر یہی خواب دیوبندی بیان کرتا ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ صاحب واہ، دیکھو صاحب یہ اللہ کے رسول کے امام بن گئے خواب میں. کوئی دیوبندی اگر ایسا خواب بتا دیتا کہ دیکھو صاحب غلطی سب میں ہے. دیکھو اگر وہاں بھی نکاح پڑھایا تو ہو جائے گا؟ نہیں، نکاح تو ہو ہی جائے گا. اگر وہاں بھی پڑھا تو نکاح تو ہو ہی جائے گا. اس بات سے کہ نکاح نام وہاں بھی ایجاب و قبول کا ہے. اگرچہ بامن پڑھا دے، غیر مسلم پڑھا دے، یعنی غیر مسلم پڑھا دے، اگرچہ بامن پڑھا دے، کیونکہ وہاں بھی سے پڑھوانے میں اس کی تعظیم ہوتی ہے جو حرام ہے، لہذا احتراز لازم ہے. لیکن نکاح ہو جائے گا، لکھا ہے نا نکاح تو ہو ہی جائے گا. غیر مسلم بھی پڑھا دے جب بھی ہو جائے گا، تو غیر مسلم سے ہی پڑھوا لینا چاہیے نکاح. کبھی ضرورت پڑے تو غیر مسلم سے ہی پڑھوا سکتے ہیں. اس لیے فاضل بریلوی نے لکھا ہے غیر مسلم سے بھی نکاح تو غیر مسلم پڑھائے تو وہ بھی ہو جائے گا. وہ دیکھو گواہ، دو مسلمانوں کا گواہ ہونا شرط ہے. اب یہ بتائیے آپ، دو مسلمان گواہ آج کل رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ حاضر و ناظر جب مانتے ہیں بریلوی کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور اسی طرح سے تشریح کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، جہان مفتی اعظم کتاب میں ہے کہ گواہ کا محسوس ہونا شرط ہے. تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہے؟ وہ خود لکھ رہے ہیں جہان مفتی اعظم ہند میں، جو مفتی اعظم ہند کے اقوال اس میں کارنامے ہیں، محمد احمد مصباحی صاحب نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے مجدد بھی نہیں مانا محمد احمد صاحب نے مفتی اعظم ہند کو، اور مفتی شاہد میاں صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے عرفان مفتی اعظم ہند کے نام سے کہ والد تم کمال کے رضوی ہو. اسی میں مفتی اعظم کا ایک قول ہے کہ گواہ کا محسوس ہونا شرط ہے، یعنی اس میں لکھا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر نکاح نہیں کر سکتے ہیں. اب بتا جب اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مان رہے ہو تو گواہ کیوں نہیں بنا سکتے آپ؟
قرآن میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ بھی گواہ ہے، اللہ فرماتا واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹ بولتے ہیں. اگر گواہ کے یہ معنی لیتے ہو کہ حاضر ناظر، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے حاضر ناظر مانو گے؟ اللہ کو حاضر ناظر ماننے سے بریلوی منع کرتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. بتاؤ، الٹا عقیدہ بتاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اپنی قدرت سے کوئی بھی جسم نہیں مانتا ہے. اب دیکھو فاضل بھائی سوال کیا، حضور یہ بھی کوئی حدیث ہے، لا یقص الا امیر او معبود، یہ دیکھو یہ کہا نا، او مختال. ارشاد فاضل بھائی کا یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد، حدیث نہیں. اب محدث کبھی کے چھوٹے بھائی نے کیا لکھا ہے دیکھو، حاضر صاحب، یہ فاضل بریلوی سے بھول ہوئی ہے، غلطی ہے بہت بڑی. فإن الحدیث موجود فی المشکات، بے شک یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے. بہاء المصطفیٰ قاضی غفر له رواہ دارمی ان عمر وابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، مشکات شریف صفحہ 35. اور ابو داؤد میں بھی ہے. دیکھو آپ، فاضل بریلوی نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، انکار کیا، اور محاول مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ حدیث ہے، موجود ہے. اب دیکھیے، اب میں بہت ساری باتیں بتاؤں آپ کو، اس میں خاص بات یہ ہے کہ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا اور شریعت پر تو حتی الامکان عمل کرنا، اور میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہ ہر فرض سے ہم فرض ہے. یہ دیکھو لکھا ہے صفحہ 8، یہ دیکھو جلد 4 میں، جلد 4 کے آخر میں، بالکل یہ صفحہ 8 کے جلد 4 کے آخر میں یہ لکھا ہے، شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا. یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے شریعت حتی الامکان، اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے ہم فرض ہے، یعنی جو میری کتابوں میں، اولیاء اللہ کی کتابوں میں نہیں. یعنی شریعت کے لیے لکھا کہ حتی الامکان، اپنے دین کے لیے میرے دین پر مضبوطی سے عمل کرنا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.